افسانے کا نام ہے آئیڈیل اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ خوابگاہ پر آج معمول والی غنودگی طاری نہیں تھی۔ شب بھر کی پوری بیداری کا سماں تھا۔ رنگ و نور کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ فضا میں خوشبوئیں رچی ہوئی تھیں۔ ہر چیز جگمگا رہی تھی۔ در و دیوار سے قہقہے پھوٹتے محسوس ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا زندگی کروٹ لے کر جاگ اٹھی ہے۔ آج خوابگاہ حجرہ روسی تھی جو کنواریوں کے خوابناک تصویروں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ بازوق ذہنوں اور مشاق ہاتھوں کی کارکردگی ایک شے سے عیاں تھی۔ رنگ برنگی کاغذی اور قدرتی پھولوں کی جالروں میں گری سیج پر وہ زرنگاہ گٹری بنی بیٹھی تھی۔ نرم و گداز بیڈ پر چمکیلا سرخ بستر اتنا ملائم اور پھسلنا تھا کہ احساس میں گدگداہٹیں بلا تحریک ہی پیدا ہو سکتی تھیں، لیکن مونا بے حس و حرکت بیٹھی تھی، کسی جاندار شے سے کہیں زیادہ اس پر اطلسو کم خواب اور سونے چاندی کے ڈھیر کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے سینے میں کوئی دل آویز گھبراہٹ نہیں مچل رہی تھی، نہ ہی دل آنے والے لمحوں کے سرور سے بہک کر اپنی رفتار بھول رہا تھا۔ وہ تو اس پرندے کی طرح تھی جو پھڑ پھڑا کر بے بس ہو جاتا ہے اور بے دم ہو کر پڑا رہتا ہے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی بے قراریوں کو قرار آ گیا ہے، اس نے حالات سے مساہلت کر کے سپر ڈال دی ہے، اس نے بے بسی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ مونا آج دلہن بنی تھی۔ بھاری کم خواب کے غرارے پر تنگ سی چولی میں اس کا شباب پھٹا پڑتا تھا۔ نئے اور پرانے زیورات اس پر لاد دیے گئے تھے۔ بیوٹی کلینک سے آئی ہوئی نئے دور کی مشراطہ نے اس کا سنگار اس انداز سے کیا تھا کہ وہ قاتل حسینہ کا روپ دھار گئی تھی، حالانکہ وہ صرف اچھے نقش و نگار کی قبول صورت لڑکی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا کر موسمی پھولوں کی کلیاں اس میں پرو دی تھیں۔ اس کی پیشانی پر تارے چمکائے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں پر مصنوعی پلکوں کی خوبصورت جھالریں گرائی تھیں۔ ہونٹوں پر لپسٹک اس طرح سجائی تھی کہ وہ رس پر بھری پھانکے بن گئے تھے، اتنے رسیلے اور ایسے کشش انگیز کہ انہیں دیکھتے ہی جذبات لبالب بڑے پیمانے کی طرح چھلک جائیں۔ لیکن ان ساری محنتوں اور مشقتوں کے باوجود مونا کے دل میں کوئی نیا احساس نہیں جاگا تھا۔ محسوسات پر ایک یک بستہ سی ٹھنڈک چھائی تھی اور دل و دماغ کے قہرے کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے نصیبے پر اس کی ہم عمر لڑکیاں رشک کر رہی تھیں، کئی تو حسد کی لپیٹ میں آ گئی تھیں۔ نصیبہ قابل رشک ہی تو تھا، بے شک وہ بھی کرنل کی بیٹی تھی، لیکن عادل کی لاکھوں کی بزنس کے سامنے محدود تنخواہ کی کیا وقت۔ ماں باپ نازاں تھے اور عزیز و اقارب خوش، بیاہی اور بن بیاہی سہیلیاں رشک و حسد کے ملے جلے جذبات لیے خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ مونا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، گھٹن اور حبس کا احساس جان لیوا ہوا جا رہا تھا۔ باریک کندن کا گلوبند اسے گردن پر شکنجے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہا اسے نوچ کر اتار دے۔ اس نے ہاتھ گلے کی طرف بڑھایا، لیکن گلوبند نوچ نہ سکی۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا، جگمگ کرتی ڈائمنڈ کی انگوٹھی، کھنکارتی چوڑیاں، بازو بند، کلائی بند، اسے یوں لگا جیسے سونے کے خول میں لپٹی ہوئی ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے گردن گھمائی، سجے سجائے کشادہ کمرے پر نگاہ ڈالی۔ اپنے شوہر کی عمارت کا احساس ہر چیز سے ہوا، لیکن خوشی و مسرت کی کوئی انجان لہر اسے چھو نہ سکی۔ اسے یہ کشادہ، آراستہ اور پھر آراستہ کمرہ قدیم مصری عالی شان مقبرے کی طرح لگا، اور اپنا وجود فرعونی دور میں کوئی حنوط شدہ لاش محسوس ہوا۔ گھبرا کر اس نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ ایسے انداز کی منفی اور تخریبی سوچیں ذہن سے نکال دینے کا اس نے عزم کیا تھا۔ پرچھائیاں کب پکڑی جا سکتی ہیں، ہیولے کب ہاتھ آتے ہیں، ایسی حقیقت کو اس نے مان لیا تھا۔ اس لیے تو اس نے ماں باپ کے اصرار پر سر جھکا لیا تھا اور آج دلہن بن کر عادل کے حجلہ و عروسی پر آ گئی تھی۔ حقیقت کو حقیقت مان لینے کے باوجود وہ بے چین تھی، بے کل تھی۔ اس کے کانوں میں مسلسل آواز گونج رہی تھی، مونا میری دلہن ہے۔ یہ آواز 16-17 سالوں کے اس پار سے آ رہی تھی۔ یہ آواز اس پار جم نہیں گئی تھی۔ یہ تو تواتر اس کا تعاقب کرتی آ رہی تھی۔ ہر آن ہر لمحے اس آواز کی ملامت، شیرنی اور گمبھیرتا کو اس نے محسوس کیا تھا۔ یہ آواز مونا کے اندر احساس کی شمعیں جلاتی رہی تھی۔ انتظار اور تلاش کے دیے اسی احساس سے لو دے رہے تھے۔ شادی ایک پھونک تھی جو ان دلوں کو بجھا سکتی تھی، لیکن خیالوں میں بے
بسے دلوں کی طرح جلتے لوگ کب ان پھونکوں سے مر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں 4-5 سال کی تھی کہ برابر والے بنگلے میں کوئی نئے کیپٹن آ گئے۔ اسے اپنی امی اور ابو کی طرح یہ خوشی نہ تھی۔ کوئی انتہائی ملنسار اور شگفتہ مزاج جوڑا ان کی ہمسائیگی میں آن بسا ہے۔ اسے تو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ ناسی اور مومی آ گئے ہیں، جن کے ساتھ کھیلنے کی اسے ہمہ وقت اجازت تھی۔ یوں تو پچھلے بنگلے میں پپو تھا، آئمی تھی، دائیں ہاتھ رہنے والی شہر بانو اور شہباز خان تھے۔ سڑک کے پار والے بنگلے میں ککو بھی رہتا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے، لیکن مونا کی خوشیوں کا مرکز تو ناسی کی ذات میں سمٹ گیا تھا، اور ناسی بھی تو مونا ہی کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ صبح شام دونوں کٹھے نظر آتے، کبھی چمن میں، کبھی بنگلے کے پچھواڑے، کبھی آئمی کے گھر تو کبھی سامنے والے بنگلے میں، ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گھومتے پھرتے۔ ناسی اسکول جاتا تو مونا اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی، پھر وہ بھی اسکول داخل ہو گئی۔ ناسی اور مونا کا ساتھ اب ٹوٹ گیا جانے۔ سوتے وقت وہ کیسے اپنے اپنے گھروں میں رہتے، صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کی شعوری خواہش ہوتی۔ کبھی مونا ان کے گھر آ جاتی اور کبھی ناسی مونا کے گھر۔ دونوں کے معمولات کی یکسانیت سے اکثر ان کی مائیں تنگ بھی آ جاتیں۔ کڑکڑتے جاڑوں میں جب منجمد سی ہوائیں چلا کرتیں، بند کمروں کو آتش دانوں میں جلنے والی آگ سے گرم رکھا جاتا، ان کا یوں بستروں سے نکل باہر بھاگنا مضر بھی ہوتا اور تکلیف دہ بھی، لیکن انہیں روک لینا کسی کے بس میں نہ ہوتا۔ مائیں جھڑکتیں اور تھپڑ بھی لگاتیں، سزائیں بھی دیتیں، لیکن وہ تو کسی مقناطیسی کشش سے کھینچے چلے جاتے۔ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی، دونوں ساتھ ساتھ رہتے۔ کبھی بے معنی دوڑیں لگ رہی ہیں، کبھی تتلیاں پکڑی جا رہی ہیں، کبھی چڑیوں کے گھونسلے اتارنے کی اسکیم ہے، کبھی اکٹھے میٹھے بیر بیریوں سے توڑنے کی، کبھی شادی شادی کھیلنے کی۔ ان کے اور ساتھی بھی ان کھیلوں میں شریک ہوتے، بینگن کے بچوں سے لے کر آس پاس رہنے والے افسروں کے سبھی بچے شادی کے کھیل میں شریک ہوتے، لیکن ہمیشہ دولہا ناسی بنتا اور دلہن مونا۔ شادی کا کھیل بڑے اہتمام سے کھیلا جاتا، گھر بنتے، کبھی پچھواڑے، کبھی چمن میں تو کبھی کھانے کی میزوں تلے۔ ڈرائنگ روموں میں بھی اور سونے کے کمروں میں بھی، سبھی جگہ یہ کھیل کھیلا جاتا۔ گھروں سے بستروں کی چادریں گھسیٹی جاتیں، ماؤں کے رنگ دار دوپٹے لائے جاتے، لپسٹکیں اور پاؤڈر چرائے جاتے، گوٹے تلے کے پرانے ہار اکٹھے کیے جاتے، پھول توڑے جاتے، ٹافیاں، بسکٹ اور فریج میں رکھی کھانے پینے کی چیزیں اڑائی جاتیں۔ پھر کہیں جا کر شادی کا ہنگامہ ہوتا۔ مونا کو رنگین دوپٹے گھگھرے بنا کر پہنائے جاتے، سر پر لال دوپٹہ اڑایا جاتا۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں اسے سنگار کرتیں۔ لپسٹک اور پاؤڈر کا بے دریغ استعمال ہوتا۔ آئی لائنز سے آنکھیں خوفناک حد تک کالی کر دی جاتیں، پھر گوٹے تلے کے ہاروں سے زیور بنتا، چوڑیاں، انگوٹھیاں، ہار، گلوبند، مگر، ٹیکا، ہر چیز بن جاتی۔ مونا آنکھیں جھکائے سر نہواڑے گھنٹوں دلہن بنی بیٹھی رہتی۔ ناسی مڑے تڑے ہاروں کا چند لڑیوں والا سہرا سر پر جمائے شان سے سینہ تانے رہتا۔ دولہا بننے کے تفاخر سے وہ اپنے آپ کو اور سب بچوں سے الگ تھلگ محسوس کرتا، اور الگ تھلگ تو وہ تھا بھی۔ گورا چٹا، شربتی آنکھوں اور صحت مند جسم والا ناسی سب بچوں میں نمایاں ہوتا۔ وہ جب سب سے کہتا مونا میری دلہن ہے تو اس کی آواز میں ایک انوکھا سا سرور ہوتا۔ یہ سرور غیر محسوس طریق سے مونا کے رگوں پے میں اتر جاتا۔ کبھی کبھار ککو یا شہباز یا کوئی اور مونا کا دلہا بننے کی ضد کرتے تو ناسی مرنے مارنے پر تل جاتا، چیخ چیخ کر گلا بٹھا لیتا۔ مونا کو اب بھی یاد تھا کہ ایک بار ککو زبردستی دلہا بن بیٹھا تھا۔ وہ کیا بنا تھا؟ اس کی امی نے اس کی ضد پوری کرنے کو سب بچوں کو کہا تھا کہ آج اسے دلہا بنائیں۔ ناسی بھلا کیوں کر برداشت کرتا؟ اس نے بنا بنایا گھر درہم برہم کر دیا، ککو کے پیٹ میں اتنے گھونسے مارے کہ وہ بے حال ہو گیا، اور جب دنگا فساد دیکھ کر سب کی مائیں آ پہنچی اور ککو کی امی نے ناسی کو ڈانٹا، قصوروار ناسی کی امی نے اس کے کان کھینچے تو وہ جیسے پاگل سا ہو گیا، برآمدے کے ستون کے ساتھ دیوانہ وار ٹکرے مارتے ہوئے چیختا گیا، مونا میری دلہن ہے، مونا میری دلہن ہے۔ مائیں بچے کی ضد سمجھ کر ہنستی گئیں۔ ناسی کی امی نے اسے جھنجھوڑا۔ معاملہ سنجیدہ اس وقت ہوا جب ناسی کے ماتھے سے خون کی دھار بہہ نکلی اور مونا نے
तड़प कर दुल्हन का सिंगार नोच डाला, कपड़े उतार फेंके और नासी के गले में बाहें डालकर जोर जोर से चीखते हुए रोने लगी। मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ नासी, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। फिर कई दिन बच्चों की सरगर्मियां बंद रहीं। नासी के माथे पर पट्टी लगती रही और मुना इसके साए की तरह इसके साथ साथ रही। नासी के माथा फोड़ने का किस्सा कई दिनों तक माओ की जुबान पर रहा। हाय हाय कितना जिद्दी बच्चा है, झगड़ालू है, माँ बाप पर गया ही नहीं, डीठ है, अपनी मनवा के रहता है, जंगली है बिल्कुल, बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ा है। जो कुछ भी था, इसके बाद किसी बच्चे को मोना का दूल्हा बनने की जुर्रत ना हुई। मोना नासी की जैसे मलकियत ही तस्लीम कर ली गई। नासी को अगर इसे मलकियत पर फख्र था तो कुछ कम खुश मोना भी ना थी। वक्त गुजरता चला गया। 5 साला मोना 8 साला हो गई और तीसरी जमात का तालिब इल्म नासी छठी जमात में आ गया। अब शादी का खेल इस बाकायदगी से तो ना खेला जाता था, लेकिन मलकियत का एहसास अब भी जानदार था और मोना के मासूम जहन में तो नासी दुल्हा की इलामत बनकर चिपक गया था। उन्हीं दिनों मुन्ना के अब्बू का तबादला हो गया, प्रमोशन हो गई थी। इन नए स्टेशन पर जाने की तैयारियां खुशी खुशी होने लगी। मुन्ना भी खुश थी। हम पिंडी जा रहे हैं, इसने नासी को खुशखबरी सुनाई थी। मैं भी जाऊंगा। तुम कैसे जा सकते हो? क्यों, तुम्हारे अब्बू तो यहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। हाँ ये ठीक है, मैं अंकल से कहूँगी तुम्हें हमारे साथ ही भेज दें। और फिर इसने वाकई अंकल से सिफारिश कर दी। नासी जिद करने लगा। बचकाना बातों पर बड़े बेसाख्ता हंस दिए। बिछड़ने के कर्ब का एहसास मुन्ना के जहन में आज भी ताज़ा था। फिर कोई 7-8 साल गुजर गए। मुन्ना ने अगर नासी को याद नहीं किया तो बुलाया भी नहीं। जहाँ कहीं दुल्हन देखी, दुल्हन के बारे में कुछ पढ़ा, दुल्हन का लफ्ज़ कहीं लिखा देखा, इसके जहन में हलचल सी मच गई। वो बेख्तियार होकर नासी के मुतल्लिक सोचने लगी। इसके कई तसव्वुराती पैकर निगाहों में बिखर गए। जाने वो कैसा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, इंजीनियर बन रहा होगा या डॉक्टर, हो सकता है फ़ौज में कमीशन ले ली हो। ये भी मुमकिन है कि तालीमी सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया हो। इसे जब भी नासी का ख्याल आता, ये क़यास आराइयाँ जहन में उभर आती। नासी सिर्फ बचपने का ख्वाब ही होता तो शायद वो इस ख्वाब को भूल जाती, लेकिन 7-8 साल बाद इसने फिर इसे देखा। वो मरी की एक हसीन सिलोनी सी शाम थी। धुआं धुआं बादल उठ रहे थे। दूर नीचे बादलों के सीने में बिजलियां भी लहर रही थीं। कोई दम में बारिश आ जाने का इम्कान था। वो अपने छोटे बहन भाइयों खाला सायरा, उस्मान निजी और अम्मी के साथ कश्मीर पॉइंट का चक्कर काटकर डाक खाने की तरफ आ रही थी कि लोगों के हजूम में इसे नासी नजर आया। 17-18 बरस का नासी यूं तो शायद पहचाना ना जाता, लेकिन इसकी शक्ल अपने अब्बू से हूबहू मिलती थी। ये शिबा मोना के जहन में थी। अम्मी अम्मी वो देखे नासी। इसने डाक खाने की सीढ़ियों के पास खड़े नौउम्र लड़के की तरफ इशारा किया। अम्मी ने कौन नासी कहते हुए इधर उधर देखा। मोना ने एक ही सांस में उन्हें याद दिलाया। हाँ वही लगता है, कितना बड़ा हो गया है। अम्मी तजस्सुस से देखते हुए इसकी तरफ बढ़ी। वो इन लोगों को पहचान नहीं पाया था, लेकिन अम्मी की चंद बातों ही से इसके जहन के दरीचे खुल गए और वो बड़े इश्तियाक से मोना को देखते हुए बोला, इतनी सी थी जब तुम भी तो इतने ही से थे। अम्मी हंस दी और फिर वो इसके अम्मी अब्बू के बारे में पूछने लगी। इसके अब्बू अम्मी डेपुटेशन पर सऊदी अरब गए हुए थे और वो कुछ दोस्तों के साथ इतवार मनाने मरी आया हुआ था। इसने बहुत सी बातें बताईं। बड़ा हंसमुख और बातूनी था। तेज़ो तरार भी बहुत था। अम्मी से तो बड़ी सादासमंदी से बातें कर रहा था, लेकिन मोना की जानिब जिन नज़रों से देख लेता था, मोना के रगों पे में गुदगुदाहटें तैर जाती। मोना को अभी भी यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी नज़रें कह रही हों, तुम मेरी दुल्हन हो। इसलिए वो शर्माई जा रही थी। इसने इन सबको तमीज़ में चाय की दावत दी। अम्मी हंस पड़ी। चाय की दावत तुम दे रहे हो? मैं बड़ी हूँ, आंटी हूँ तुम्हारी, क्या फ़र्क पड़ता है आंटी। वो हंस दिया। अम्मी ने सब बच्चों को चलने का इशारा किया और इससे बोली, ये तो ठीक है, लेकिन मैं भी ठहर नहीं सकती। आज पिंडी से कुछ मेहमान आ रहे हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। घर पहुँचने की जल्दी ना होती तो हम कुछ देर और रुक जाते। अम्मी अब्बू को खत लिखो तो हमारा सलाम लिखना। यूं वो जिंदगी में एक खुशगवार झोंके की तरह आकर निकल गया। मुन्ना के लिए अब फिर वो वक्त से बिछड़ा हुआ लम्हा था, लेकिन ये लम्हा ऐसा था जिससे उम्र भर सिमट जाने को जी चाहा। मुन्ना खोई खोई रहने लगी। नासी एक आइडियल था जो जहन में जम गया। इसे उम्मीद थी कि वो इसे कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। इसकी ज़िंदगी की तकमील ही इस मिलन में हो गई। इसके मन में हर वक्त हलचल सी मची रहती और इंतज़ार की कैफियत इसकी आंखों में टूटती।
رہتی 2 سال کا چکر چلتا رہا۔ مونا نے BA کر لیا، MA میں داخلے کی ماں نے مخالفت کی۔ امی تو اس کے بیاہ کا ارمان سینے میں لیے بیٹھی تھیں۔ کہیں سے بھی رشتہ کا پوچھا جاتا وہ سنجیدگی سے سوچنے لگتی، لیکن ایسے میں مونا کی ذہنی حالت خطرے کی حدود کو چھونے لگتی۔ ناصر کے بغیر وہ کسی کو اپنا دلہا تصور کرنے پر خود بھی قادر نہ تھی۔ وہ تو اس کی رگ رگ میں رس بس چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تھا، اس کے تصورات کا حسن تھا، اس کے خوابوں کی رنگینی تھا۔ مری میں وہ اس سے نہ ملتا تو شاید اس کے خواب ایسے رنگین اور تصورات اتنے بھرپور نہ ہوتے، لیکن اب تو وہ بے بس تھی، زنجیریں تھیں نہ دوڑیاں، پھر بھی وہ اس سے بندھی ہوئی تھی۔ عادل کا رشتہ نعمت غیر مترکبہ تھا۔ والدین کی خوشی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی تھی؟ ایک لڑکی کا نصیبہ اس سے بڑھ کر کہاں یاور ہو سکتا تھا؟ لیکن مونا بھڑک اٹھی، رو رو کر برا حال کر لیا، سمجھانے کا الٹا اثر لیا، بھوکی پیاسی پڑی سسکتی رہی، صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی۔ امی پریشان ہو گئیں۔ یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ صاحبزادی کہیں دل کا سودا کرنے کا سودا کر بیٹھی ہے۔ مجبور ہو کر عظمیٰ کے ذریعے اسے خریدا، اس کے متعلق پوچھا جس کے لیے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا عزم کیے ہوئے تھی، لیکن وہ کیا بتاتی؟ پرچھائیاں، سیراب، ہیولے، انہیں کون پکڑ سکتا ہے؟ ماضی گھٹا ٹوپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا، ایک لا حاصل شے کو حاصل کرنے کی تگ و دو، دیوانے پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ کتنے سالوں سے وہ انتظار کے دیے جلائے اس کی راہیں تک رہی تھی، کہاں کہاں اسے نہیں ڈھونڈا تھا، کس کس چہرے میں اسے تلاش نہیں کیا تھا۔ اس کی سوچوں میں فرزانگی کی کوئی رمق باقی تھی، شاید اسے اپنی ضد بے معنی اور اپنی تلاش بیہودہ لگی تھی، اور پھر حقیقت کو تسلیم کر کے اس نے والدین کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اور یوں مونا ناصر کی دلہن بننے کی بجائے عادل کے پہلو میں آ گئی۔ سحر انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہی تھی، شبنمی سویرا اتر رہا تھا، خوابگاہ کی چکا چوند روشنیاں نیلی روشنی میں بدل گئی تھیں، خوابناک سا ماحول تھا۔ عادل شب عروسی کی ساری رنگینیاں لوٹ کر تکیے میں منہ دیے اوندا لیٹا سکون کی نیند سو رہا تھا۔ مونا نے بے سکون آنکھوں سے اسے دیکھا، کوئی آسودگی، کسی قسم کی طمانینت، کوئی تسکین اس کے ٹوٹے بدن سے پھوٹ نہ رہی تھی۔ اپنا وجود اسے لٹے ہوئے قافلے کی طرح لگ رہا تھا، ضمیر پر اتنا بوجھ تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے جرم کی مرتکب ہو چکی ہے۔ دن نکلا اور پھر رات ڈل گئی، رات روز ہی آ جاتی، اسے تو اب رات سے خوف آنے لگا تھا۔ لوٹ کھسوٹ کے احساس کے سوا اس نے ان راتوں سے اور پایا ہی کیا تھا؟ وہ چند دنوں ہی میں گھبرا گئی۔ عادل جتنا اس کے قریب آتا ٹوٹ کر چاہتی نچھاور کرتا، اتنا ہی اسے ناصر یاد آتا، ناصر جو یقیناً عادل سے بہت زیادہ خوبصورت تھا اور جس کے گرد مونا نے بھرپور شخصیت کی ساری خوبیوں کا حالہ بنا رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو مونا کا دل چاہتا کہ اس گھر کو، اس خوبصورت قصر کو توڑ تاڑ کر کہیں دور بھاگ جائے، اور شاید پس پردہ یہی خواہش تھی۔ اس نے کراچی جانے کی ضد کی، وہ اپنی امی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ عادل اولین فرصت میں اسے کراچی لے گیا۔ اکڑی اکڑی مونا بھائی بہنوں، ماں باپ اور ملنے ملانے والوں میں آ کر کچھ پھیل ہی گئی۔ کبھی کسی سہیلی سے ملنے چلی جاتی، کبھی کوئی انکل آنٹی آ جاتے، کبھی عادل ہی اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتی۔ یہاں دل کی کثر کو بہلانے کے بہت مواقع تھے۔ اس دن وہ بہت سی شاپنگ کر کے دکان سے نکلی تو ایک جانی پہچانی سی صورت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ صورت جانی پہچانی ہونے کے باوجود وہ ایک دم نہ جان سکی کہ یہ کون ہے۔ مونا تم، کہتے ہوئے وہ صورت بے توانا ناخوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ تب مونا نے اسے پہچانا، وہ شہناز تھی، اس کی میٹرک کی کلاس فیلو۔ لیکن جب اور اب کی شہناز میں جو فرق تھا، مونا ششدر سی اسے تکے گئی۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے شہناز؟ بیمار سی ہو کیا؟ مونا نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے اس کے سراپا پر ایک تشویشناک نگاہ ڈالی۔ مومی سی لڑکی شمع کی طرح پگھل گئی تھی، بے داغ چہرے پر کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے اور روشن چمکتی آنکھیں جیسے گھڑوں میں اتری ہوئی تھیں۔ شہناز کے ہونٹوں پر نیچا تبسم تھا۔ وہ مونا کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے کو اسی کی خیر خبر پوچھنے لگی۔ نئی نئی بیاہی مونا کو شادی کی مبارک دیتے وقت اس کی آنکھوں میں حسرتوں کے طوفان تھے۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ مونا نے پوچھا۔ شادی نہیں، بربادی کہو مونا۔ کیوں؟ شہناز نے پھیکے سے تبسم سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی تھی۔ تم خوش نہیں لگتی۔ مونا نے اس کے کندھے پر بے صبری سے ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ اور پھر مونا نے ایک ہی سانس میں اس کی شادی جیسے وہ بربادی کہہ رہی تھی
کے متعلق کئی سوال کر ڈالے۔ کسی دن میرے گھر آنا، ساری رودات سناؤں گی، میرا اپنا دل بھی کسی غمگسار کے سامنے کھل جانا چاہتا ہے مونا، میں بہت دکھی ہوں۔ وہ شاید رو دینے کو تھی۔ مونا اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے آئی۔ اس کی کہانی سننے کو وہ بے تاب ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے گھر جانے کی بجائے وہ شہناز کے ساتھ اسی کے گھر آ گئی۔ شہناز نے دکھی لہجے میں اپنی بیتا سنائی تو مونا کام گئی۔ شہناز کا شوہر پاسپورٹ آفیسر تھا، جائز و ناجائز آمدنی بے حساب تھی، لیکن دولت سکھ دینے کی بجائے دکھ دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کے لیے شراب اور عورت زندگی کا لازمی جز تھے۔ آج ایک کی سنگت کل دوسری کی، کبھی بیاہی ہتھے چڑھی ہے اور کبھی بن بیاہی۔ انسان نہیں جانور بھیڑیا تھا وہ تو۔ شہناز سے بھی اس نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن کردار کی قلعہ چند دنوں ہی میں کھل گئی۔ شہناز اس کی کسی بات کی بھی مخالفت کرتی تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا۔ طلاق تو ہر لڑائی کی دھمکی تھی۔ شہناز کے والدین حیات نہیں تھے اور دو بھائیوں کی نیم رضا مندی سے یہ شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ طلاق کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گھٹ کر سسک کر زندگی گزار رہی تھی۔ حالات سے تنگ آ کر میں طلاق تو نہیں لوں گی، البتہ کسی دن خودکشی ضرور کر لوں گی، شہناز نے اتنے دل فگار لہجے میں کہا کہ مونا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے حالات کا موازنہ شہناز کے حالات سے کیا تو اپنے ناشکرے پن کا احساس کر کے وہ کانپ گئی۔ شہناز کا جی تو مونا سے باتیں کر کے کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ ہاں، مونا بے حد پریشان ہو رہی تھی، بار بار شہناز کی طرف دیکھتی اور گہرے گہرے سانس لینے لگتی۔ مونا شہناز ہونٹوں پر پھیکا سا تبسم لاتے ہوئے بولی، میری باتوں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے؟ واقعی شہناز، تمہارے ساتھ کتنی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ تھک ہار کر انسان قسمت ہی کو کوستا ہے۔ خیر، یہ میرا نصیب ہی ہے، میں تو اب عادی سی ہو گئی ہوں۔ کتنا کرب تھا اس کے لہجے میں، کتنا دکھ تھا اس کی آواز میں۔ مونا کو اس پر اتنا ترس آیا کہ بے اختیار ہو کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس کے بدکردار، بدگماش اور آوارہ شوہر کے لیے اس کے دل میں نفرتوں کے طوفان امڑنے لگے۔ مونا ان نفرتوں کا اظہار کرنے لگی تو شہناز ہنس پڑی، ویسی کی ویسی جذباتی سی لڑکی ہو تم، میں تو شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ چائے پیو گی یا سکویش؟ میں تو باتوں میں الجھ کر بھول ہی گئی، میرے خیال میں چائے پئیں۔ کیوں؟ شہناز اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ مونا نے ایک گہرا اور دکھ بھرا سانس چھوڑتے ہوئے اپنا وجود صوفے پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ صوفے کی پشت پر سر ڈالتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا سرسری جائزہ لیا۔ ساری چیزیں خوبصورت بھی تھیں اور قیمتی بھی، لیکن ایک نامعلوم سی بے ترتیبی کا احساس ضرور ہوتا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ شہناز جس طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی تھی، گھر کی سجاوٹ بناوٹ میں اس کا کرچی کرچی وجود کس طرح حصہ لے سکتا تھا؟ مونا کو اپنی دوست کے ایسے بھیانک انجام کا سوچ کر جھرجھری سی آ گئی۔ وہ صوفے پر پہلو بدل کر بیٹھ گئی۔ ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اس نے رخ دائیں جانب پھیرا اور اچانک اس کی نظریں کونے میں اسٹینڈ پر رکھی اس تصویر پر اٹک گئیں، جو کسی طور اس کے لیے انجان نہ تھی۔ بے اختیارانہ تڑپ سے وہ اٹھی اور تصویر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ یقیناً نہیں، حقیقتاً ناسی تھا۔ شک کی گنجائش یوں نہ تھی کہ اس کی پیشانی پر بچپن کا وہ داغ بھی موجود تھا جو اس نے برآمدے کے ستون سے ٹکرے مار مار کر ماتھا پھوڑنے پر بنایا تھا۔ داغ نہ بھی ہوتا جب بھی وہ اسے پہچان لیتی، اپنے من میں پورے استحکام سے استادہ بت کو کیوں کر نہ پہچان پاتی۔ مونا کے ہاتھ اس کے دل کی طرح کانپ رہے تھے۔ کچھ پا لینے کا انضباطی لمحہ اس کی گرفت میں تھا، لیکن یہ لمحہ ایک لمحہ میں بیت گیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، چہرے پر مردنی چھا گئی، آنکھیں شدت کرب سے پھٹ سی گئیں۔ اس کا سارا وجود زلزلے کے شدید جھٹکوں سے جیسے لرز رہا تھا۔ کہیں یہ شہناز کا شوہر ہی تو نہیں؟ یہ خیال برقی روح کی طرح اسے چھو گیا۔ اس نے زور زور سے سر منفی انداز میں ہلایا۔ اس کا آئیڈیل اور یہ ساری کراہتیں، وہ پلٹ کر جانے کو کیا کرنے کو، کیا کہنے کو تھی کہ شہناز مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تصویر کی طرف دیکھ کر بولی، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ ناصر؟ ہاں، میرے خدائے مجازی، جنہیں پیار سے سب ناسی کہتے ہیں۔ شہناز بڑے طنزیہ مزاج میں مسکراتے ہوئے بولی۔ مونا کے کانپتے ہاتھوں سے تصویر ہل کر ٹوٹ گئی، چھن سا شناکا ہوا۔ شہناز ہنستے ہوئے جھک کر ٹوٹی ہوئی تصویر اٹھانے لگی، کرچیاں چنتے ہوئے بولی، تمہیں تو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا میرے میاں پر۔ نفرت کا اظہار یوں کیا کہ تصویر ہی توڑ ڈالی۔ مونا کچھ نہیں بولی، وہ تو چھن سے ٹوٹنے کی آواز کے متعلق ہی غور کر رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز تصویر کے ٹوٹنے کی ہے یا اس بت کے پاش پاش ہونے کی جو برسوں
سے اس کے اندر بڑے استحکام سے استادہ تھا۔ اور یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔